جی ٹی وی میں مجاہد بیلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اسرائیل کے قیام کے بعد غالباً بلکہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ پہلی بار ہے کہ ایک مکمل جنگ فلسطین خاص طور پر غزہ میں لڑی جا رہی ہے۔ 1948 کے بعد بہرحال پہلی بار حماس نے اپنی بھرپور عسکری قوت سے جو حملہ 7 دن پہلے اسرائیل پر کیا تھا اور جس میں 300 سے زیادہ فوجی ہلاک ہوئے تھے، اسرائیلی فوجی، شہریوں کی ہلاکت کی کبھی کوئی جو ہے اس کو درست نہیں کہے گا، لیکن یہ وہ فوجی تھے یا وہ فوج ہے کہ جو دہائیوں سے مظلوم فلسطینیوں کو شہید کر رہی ہے، انہیں بے گھر کر رہی ہے۔ یہ جو حملہ ہوا اس نے اسرائیل کو سکتے میں لے آیا، ان کی انٹیلیجنس فیل ہو گئی، حتیٰ کہ سپر پاور امریکہ جو بہت زیادہ ناز کرتا تھا کہ اس کو ایٹمی ٹیکنالوجی پر، انفارمیشن ٹیکنالوجی پر، انٹیلیجنس ٹیکنالوجی پر پورا عبور ہے، خلیل زلمزادے نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ ہمیں علم نہیں تھا کہ اتنا اچانک حماس اتنی بھرپور قوت سے حملہ کرے گی۔ اس جنگ کو اب کوئی 7 دن ہونے کو آ رہے ہیں۔ رد عمل میں اسرائیل نے نشانہ بنایا ہے غزہ کو، جہاں ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی پہلے ہی بڑی بے قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حماس میں اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 3000 کے قریب بتائی جا رہی ہے، جبکہ کوئی 10 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ یہ بے گھر لوگ ایجپٹ اور اڑوس پڑوس کے ملکوں میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہیں راستہ نہیں مل رہا۔ لیکن ابھی ان کے ایک ترجمان نے یہ کہا ہے کہ حماس نے یہ فیصلہ کیا ہے اور غزہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر نہیں جائیں گے اور یہاں لڑیں گے۔ اور اب یہ کوئی جنگ صرف حماس کی اور اسرائیل کے درمیان نہیں رہی ہے، یہ ایک وسیع جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لبنان میں حزب اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے تیار ہیں اس جنگ کو بڑھانے کے لیے۔ تہران نے کہا ہے کہ اگر غزہ کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اس پر حملہ ہوا تو ہم اسے اسرائیل کا قبرستان بنا دیں گے۔ اسی طرح ایک حد تک سوویت یونین اور چائنا نے بھی واضح طور پر اپنی جانبداری کا اظہار کیا ہے حماس کے غزہ میں رہنے والے مظلوم حماس اور فلسطینیوں سے۔ دوسری طرف امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں۔ امریکہ کا پہلا بحری بیڑا روانہ پہنچ چکا ہے اور دوسرا بحری بیڑا جدید اسلحہ سے لیس ہو کر روانہ ہو چکا ہے اور شاید پہنچ چکا ہو، اور صدر جو بائیڈن واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا انتقام لیں گے، یعنی یہ جو حملہ حماس نے کیا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگ بڑی تیزی سے 7 دن بعد بڑی تیزی سے ایک بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف بدقسمتی یہ ہے کہ جماعت اسلامی یا دیگر تنظیمیں یقینی طور پر جلسے جلوس کر رہے ہیں، مگر پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہونے کی دعوے دار نون لیگ، جن کے قائد 21 اکتوبر کو وطن پہنچ رہے ہیں اور یہ حق بھی ہے اور وہ وہاں آئیں بھی، لیکن لگتا ہے کہ سب سے بڑا وہ مسئلہ ان کے نزدیک، میاں نواز شریف کے نزدیک اور ان کے حامیوں کے نزدیک یہ ہے کہ میاں صاحب کو آنے والے الیکشن میں 4تھی بار وزیر اعظم بنایا جائے۔ ان کے بھانجے، بھتیجے، بیٹے، بیٹیاں سارے ملک میں ریلیاں لگا رہے ہیں، کروڑ روپے خرچ کر رہے ہیں، لیکن افسوس کہ کل بھی میں دیکھ رہا تھا کہ جب حمزہ خطاب کر رہے تھے یا مسلم لیگی قائدین جب خطاب کر رہے ہوتے ہیں مختلف جلسوں میں، یہ فلسطین کا شاید سرسری طور پر ہی ذکر کرتے ہوں۔ یعنی ان کو اس وقت، جبکہ میں نے کہا نا کہ برادر اسلامی، ہمارے برادر مسلم جو ہیں وہ شدید اذیت کا شکار ہیں، ہزاروں شہید کیے جا رہے ہیں، لاکھوں بے گھر کیے جا رہے ہیں، اس وقت پاکستان میں
یعنی مسلم لیگ اقتدار کی جنگ لڑ رہی ہے. پیپلز پارٹی کی بھی صورتحال ایسے ہی ہے، یہ اقتدار کی جنگ لڑنے میں مصروف ہیں. کس طریقے سے اس بھیانک منظرنامے کو نظر انداز کر کے. ہمارے ساتھ وزارت خارجہ کی ترجمان محترمہ زہرا بلوچ صاحبہ ہیں. شکریہ آپ نے ہماری یہ وقت نکالا. آپ تو پوری گہری نظر ہوگی. غالباً اگر اسرائیل کے قیام کے بعد پہلی بار بیچ میں چھوٹی بڑی جنگیں تو ہوتی رہیں، لیکن اس بڑے پیمانے پر جو جنگ پھیلی ہے اور شاید لوگوں کو خطرہ ہے کہیں یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف نہ بڑھ جائے، تو آپ پاکستان کا کردار ابھی تک کچھ یعنی ہم سب سے بڑا اسلامی ملک ہیں، فلسطینیوں کے سب سے بڑے دوست ہیں، لیکن ایک ابہام پایا جاتا ہے کہ جس طرح ہمیں ان کو سپورٹ دینا تھا عملی طور پر، خاص طور پر جو ان کے مسائل ہیں غزہ میں محصور لوگوں کے، اس بارے میں کچھ کہیں گے آپ زہرا بی بی؟ ہاں جی، شکریہ بہت بہت. یہ ایکچولی پاکستان کا جو موقف ہے فلسطین کے کاز پر، یہ ہمیشہ سے بڑا واضح رہا ہے اور اس میں ایک تسلسل ہے. جو اس وقت فلسطین میں جو صورتحال ہے، خاص طور سے غزہ کی پٹی میں، اس پر پاکستان کو بہت تشویش ہے اور ہم نے اس وقت مطالبہ کیا ہے کہ جنگ بندی فوری طور پر کرائی جائے تاکہ جو وہاں پر سویلین لوگوں کا اس وقت قتل ہو رہا ہے اس کو روکا جائے، جس میں بچے بھی شامل ہیں اور خواتین بھی شامل ہیں. اور جو اسرائیل کی فورسز نے غزہ کے اوپر ایک بلاکیڈ کیا ہوا ہے اور اس کو محصور کیا ہوا ہے اور بجلی اور پانی بند کر دیا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی غیر انسانی حرکت ہے اور اس چیز کو فوری طور پر ختم کرنا چاہیے. اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم نے زور دیا ہے کہ سارے مل کر اسرائیل پر زور ڈالیں کہ یہ جنگ بندی کرے، وہاں کے لوگوں کو ایک ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی فراوانی ہونی چاہیے اور اس کے بعد پھر ایک پروسیس شروع کرنا چاہیے تاکہ فلسطین کا مسئلہ صحیح طور پر حل ہو سکے. ذرا بھی ایک مجھے علم ہے کہ اس وقت زیادہ فرض تو عرب ممالک کا بنتا ہے جو پڑوسی ملک ہیں، جو آسانی سے امداد کر سکتے ہیں. میں دیکھ رہا تھا ایجپٹ کا ایک کانوائے جا بھی رہا تھا سامان لے کر، اور بھی ملک سکتے ہیں. لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ کسی دوسرے ملک کے ذریعے علامتی طور پر ہی جو ان کی بنیادی ضرورت ہیں وہ اسلام آباد کو بھیجنی چاہیے تاکہ ہم ایک پیغام دے سکیں کہ محض زبانی کلامی ہم ان سے یکجہتی کا یا دوستی کا یا تعلق کا اظہار نہیں کر رہے. اس پر حکومت کچھ غور کر رہی ہے؟ میں نے کہا نا کہ مشکل کام ہے ایک وار زون میں، لیکن ہمیں جو آپ کہہ رہی ہیں نا ان کو خوراک نہیں ہے، پانی نہیں ہے، خیمے کی ضرورت ہوگی، یہ سب ہوگا. جی بالکل، ہم سمجھتے ہیں کہ اس مشکل صورتحال میں ہمیں اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے. اور یکجہتی کا اظہار ہم دو طرح سے کر رہے ہیں. ایک انٹرنیشنل کمیونٹی میں فلسطین کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے اور OIC میں بھی پاکستان نے زور دیا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی پہ بھی. اور دوسرا ہم اس وقت ایک UN کی ایجنسیز کے ساتھ مل کر غزہ کے لیے ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ نے UN کا ذکر کیا زہرا بی بی، تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ چاہے کشمیر ہو چاہے فلسطین ہو، میں لفظ کوئی بہت ہی ہارڈ یوز نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ دیکھیں نا 7 دن بعد بھی کوئی ہنگامی اجلاس نہیں سیکورٹی کونسل کا. UN کا ایک عجیب رول ہے کہ اگر ویسٹ میں کوئی ذرا سی بات ہو جائے یا ان کے ہاں تو ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں. لیکن ابھی تک 7 دن ہوئے، مجھے نہیں علم کہ سلامتی کونسل ہو یا یونائٹڈ نیشن ہو انہوں نے کوئی بہت بڑا انیشیٹو لیا ہو. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے نمائندے کو جو وہاں موجود ہیں ہمارے منیر اکرم صاحب، زور دے کر کہنا چاہیے کہ ایک ہنگامی اجلاس ایٹ لیسٹ کم از کم مسلم ورلڈ کا بلایا جائے؟ دیکھیں، ہمارا جو پرماننٹ مشن ہے نیو یارک میں، اس میں بالکل فلسطین کے معاملے پہ بہت
زور سے آواز اٹھائی ہے. ہم جنرل اسمبلی کا جو اس وقت سیشن جاری ہے اس میں بھی بات کی گئی ہے, اور جنیوا میں جو ہیومن رائٹس کاؤنسل کا اجلاس ہے اس میں بھی پاکستان نے بہت فورسفلی اس ایشو کو ریز کیا ہے. اور ہم کیونکہ سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبر نہیں ہیں, ہم تو یو این جنرل اسمبلی کے ممبر ہیں. اسی طریقے سے پاکستان کا ایک او آئی سی میں بڑی اہم پوزیشن ہے, تو اس سلسلے میں ہم او آئی سی کے جو ہمارے برادر ممالک ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. آج بھی وزیر خارجہ نے ایران اور مصر کے وزیر خارجہ سے بات کی ہے اسی مسئلے پر. اس سے پہلے یو اے ای کے فارن منسٹر سے بھی بات کر چکے ہیں. اور اب 18 تاریخ کو جو پاکستان کی کوششوں سے جو ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے جدہ میں او آئی سی کی ایگزیکٹو کمیٹی کا, اس میں بھی فارن منسٹر شرکت کریں گے. آخری سوال, میں آپ کو کسی کنٹروورسی میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ اس وقت کیونکہ ہیومن مسئلہ ہے, او آئی سی کے بارے میں آپ ایز اے اسٹوڈنٹ پڑھتی رہی ہوں گی کہ لوگ کیا کہتے ہیں, خاص طور پر کشمیر اور فلسطین کے بارے میں بڑی محاورہ بن گیا ہے جو ان کے کردار کے بارے میں ہے. دوسرے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ مہینوں میں بڑی تیزی سے ہمارے کچھ برادر اسلامی ملکوں نے اسرائیل سے تعلقات سفارتی تجارتی بڑھائے, اور اس طریقے سے اور نظر انداز کر کے فلسطینیوں کو, گو کہ ہماری حکومت نے, آپ نے واضح طور پر ہمارا اسٹینڈ آ گیا ہے کہ ہم اسرائیل کو ہرگز کسی سطح پہ تعلقات نہیں رکھیں گے. لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ڈسکس بھی آئے گا کہ آنا چاہیے کہ او آئی سی میں جب ہمارے حکومت کی جانب سے کہ اس وقت تک ہر قسم کے تعلقات یا مذاکرات اسرائیل سے منقطع رہیں جب تک کہ وہ حماس میں جو ظلم و بربریت جاری ہے اسے ختم نہ کریں, اور خیر وہ باقی ایکسیپٹ کریں گے تو وہ تو بڑی بات ہوگی. دیکھیں, میں دوسرے ممالک کی پوزیشن پہ تو بات نہیں کر سکتی, میں پاکستان کی پوزیشن پہ بات کر سکتی ہوں. ہماری پوزیشن بڑی واضح ہے اور ہمارا موقف یہ ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے. ان کا حق ہے کہ وہ ایک آزاد خود مختار ریاست میں رہ چکیں, اور ان کے وہ بارڈرز وہ ہوں جو پری 1967 بارڈرز جس طرح سے انٹرنیشنل کمیونٹی نے, او آئی سی نے اور یونائٹڈ نیشنز نے اعلان کیا ہوا ہے. یہ ہماری پوزیشن ہے. اس سلسلے میں ہم اپنی پوزیشن ہر فورم پر ہائی لائٹ کرتے رہیں گے. او آئی سی میں بھی کریں گے, یونائٹڈ نیشنز میں بھی کریں گے, پہلے بھی کرتے رہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, شکریہ. وزارت خارجہ کی ترجمان سے گفتگو ہوتی ہے اور چلتے ہیں ایک وقفے کی جانب. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد بیلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور غزہ کو جس طرح محصور کر کے اسرائیل کی بمباری جاری ہے, اور افسوسناک امر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پھر اب کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارے وزیر خارجہ بھی گئے, او آئی سی کا اجلاس ہو رہا ہے, اور او آئی سی کا کردار آپ کو پتہ ہی ہے. عملی طور پر ابھی تک غزہ میں محصور لوگوں کو امداد یا خوراک یا کسی بھی قسم کی مدد نہیں پہنچی ہے. یقیناً ایران کا بڑا اہم کردار ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اگر مزید کچھ ہوا تو ہم قبرستان بنا دیں گے. یہاں بہرحال ہمارے ایم بی ایس وضاحت کی ضرورت نہیں, اور وہ تمام دوست جو اسرائیل سے پینگے بڑھا رہے تھے سختے میں آ گئے ہیں. اور لیکن یہ کس طرف وار جا رہی ہے, ہمارے ساتھ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں آصف شاہد صاحب. آصف صاحب, آپ نے وقت نکالا, شکریہ. اس پورے سینیریو کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا ہم پہلے بھی میں آپ سے بات کر چکا ہوں, یہ کوئی بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے, یا اب کوششیں شروع ہو گئی ہیں کہ اس جنگ کو کسی طریقے سے ختم کر دیا جائے؟ لیکن اسرائیل کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے, وہ انتقام پر اتر آیا ہے, بدلہ لینا چاہتا ہے. سر, اس میں دونوں پہلو جو آپ نے ذکر کیے ہیں دونوں بالکل اسی طرح بات ہے. ایک تو انتقام والی صورتحال ہے, وہ ہر صورت اس کا انتقام لینا چاہتے ہیں, اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ کچھ دوست ملک بھی جو ہیں وہ اس میں اپنا مفاد تلاش کر رہے ہیں. جو سب سے چونکا دینے والی خبر جو اس وقت سامنے آئی ہے وہ اکانومسٹ کا یہ کہنا ہے کہ
مصر یہ چاہتا ہے کہ وہ رفاح کراسنگ کو فلسطینیوں کے لیے کھول سکتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں اسے حسنی مبارک دور جیسا قرضوں میں ریلیف دیا جائے۔ جس طرح کہ حسنی مبارک نے ایک دفعہ امریکہ سے قرضوں میں ریلیف لیا تھا، وہ بالکل ویسا ہی دوبارہ ریلیف لینا چاہتے ہیں۔ مجھے نہیں اس خبر کی سچائی کا پتہ، لیکن اکانومسٹ ایک معتبر ادارہ ہے، ایک معتبر میگزین ہے، جس کی رپورٹنگ ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، کوئی کہیں نہ کہیں کوئی بات نکلی ہوگی۔ تو یہاں پہ اصل میں کنفلکٹ جو ہے یہ بہت ساری شکلیں اختیار کر رہا ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگ اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ کچھ لوگ اپنے فائدے کو تلاش کر رہے ہیں، اور فلسطینیوں کی فکر ضرور ہے، لیکن فلسطینیوں کا فائدہ اسی صورت میں ہوگا جب کسی اور کو بھی کوئی فائدہ ملے گا۔ آصف، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا فرسٹ ٹائم پہلی بار اسرائیل کو اتنا دباؤ میں آیا ہے، اتنا ان کا نقصان ہوا ہے، اور یعنی ایک تو ورلڈ وائڈ بہرحال عوام تو ان کے ساتھ ہیں بھلے حکومتیں ہوں یا نہ ہوں، اور امریکہ کے بیڑے بھی روانہ ہو چکے ہیں، لیکن یہ دھچکا انہیں پہنچا ہے۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت جو بڑے دعوے کرتی تھی کہ وہ اب غیر ان کو وہ محفوظ ہیں اور ان کو کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا اب اسرائیل میں، اب خود اسرائیلی عوام یہ نہیں سمجھتے کہ ان کی حکومت ناکام ہو گئی، اور خود حکومت بھی ان کی پہلی بار بڑے میں کہتا ہوں کہ شدید پریشانی کے عالم میں، یہ معمولی سا لفظ نہ کہہ رہا ہوں ویسے۔ یہ بات آپ بالکل درست کر رہے ہیں، اسی وجہ سے اسرائیلی حکومت کا سٹانس زیادہ سخت ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے عوام کو مطمئن کرنا ہے۔ یہ ان کا بہت بڑا سیکیورٹی فیلئر بھی تھا، یہ ان کا بہت بڑا جو سیکیورٹی لیپس ہے، جس کو اب وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنی پوری طاقت جو ہے وہ غزہ کو ملیامیٹ کرنے پہ لگانا چاہتے ہیں۔ تو اسرائیل اس وقت مکمل انتقامی موڈ میں ہے۔ صبح اگرچہ رائٹرز نے ایک دفعہ یہ خبر ضرور دی تھی کہ رفاح کراسنگ کھولنے کے لیے مصر، امریکہ اور اسرائیل میں کوئی بات طے پا گئی ہے، اور صبح 6 بجے کے قریب مقامی وقت کے مطابق کراسنگ کھولے جانا تھی، جو شام 7 بجے تک کھلنی تھی، لیکن فوری طور پہ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے اس کی تردید آئی، اور انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی معاہدہ طے نہیں پایا اور ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ امریکی صدر کے کہنے پہ غزہ کا پانی کھولنے کی اور انہیں کچھ ریلیف دینے کی بات ہے، تو نیتن یاہو نے زبانی کلامی تو ان سے اتفاق کیا کہ ہم غزہ کا پانی کھول رہے ہیں، لیکن عملی صورتحال یہ ہے کہ غزہ میں پانی بھی اس وقت ختم ہو چکا ہے اور وہاں سے پانی نہیں کھولا گیا، اور وہاں پہ فیول شارٹیج ہے، وہاں پہ اسپتالوں میں صورتحال یہ ہے کہ ان کے جنریٹر اگلے 2-4 گھنٹوں میں جواب دے جائیں گے، جو پہلے ہی ڈم لائٹس پہ چل رہے ہیں، اور وہ کم سے کم لائٹس اور اس کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دیر تک اپنے مریضوں کو ریلیف دے سکیں۔ اگر یہ آتے بھائی، اگر میں یہ پوچھوں کہ اس کا دائرہ ابھی تک تو غزہ تک ہے، پھر ویسٹ بینک بھی ہے، اور پھر ساؤتھ لبنان بھی ہے، جس کی وجہ سے انہیں خطرہ ہے کہ حزب اللہ نے بھی کہا ہے نا کہ ہم زیادہ عرصے خاموشی رہیں گے۔ اگر ایک طرف حماس، دوسری طرف حزب اللہ یہ اس میں داخل ہوتے ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں وہ کہ اب یہ 60s یا 50s یا 70s کا زمانہ نہیں کہ امریکہ براہ راست اسرائیل میں مداخلت کرے، کیونکہ اسرائیل بہرحال اس کے بعد اتنے فورسز نہیں ہیں، افرادی قوت نہیں ہے، ایٹمی طور پر کچھ ہو، تو اس کی یہ دونوں پہلو کو آپ تھوڑا سا وضاحت کریں گے؟ حزب اللہ کے معاملے میں جہاں تک بات ہے، حزب اللہ کو ایران نے اصل میں اپنے فائدے کے لیے پال رکھا ہے۔ حزب اللہ اسرائیل کو ضرور ٹف ٹائم کبھی کبھی دیتی ہے، لیکن جب ایران مشکل میں ہوتا ہے، یہ حزب اللہ اصل میں ایران کا ایک وہ ہتھیار ہے کہ جس میں اگر اس پہ کسی قسم کے ایٹمی حملے کا خطرہ ہو تو وہ اس کو اس وقت تک کے لیے بچا کے رکھنا چاہتا ہے، کہ حزب اللہ کو وہ اس لڑائی میں فوری طور پہ نہیں چونکے گا۔ اگرچہ ایرانی وزیر خارجہ نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہمارے ہاتھ ٹریگر پر ہیں، لیکن یہ ٹریگر کس وقت دبے گا، یہ ایران کی اپنی سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی پہ منحصر ہے، اور یہ خالصتاً غزہ اور اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ ایران کی اپنی بقا کے لیے بھی ہے۔ حزب اللہ اصل میں ایران کی بقا کی ایک وہ ہتھیار ہے جس کو وہ اپنے اوپر ہونے والے کسی بھی حملے کے لیے جوابی رد عمل کے لیے بچا کے رکھنا چاہتا ہے۔ اور وہ جو میں نے آپ سے کہا کہ کیا 60s نہیں، جہاں کوریا وار میں اور ویتنام وار میں براہ راست امریکی لڑتے تھے، کیونکہ بہرحال نہ ویتنام نہ کوریا کے پاس اتنے قوت تھی، نہ افرادی نہ عسکری،
اسرائیل کے پاس ابھی اتنی افرادی عسکری قوت ہے کہ وہ تنہا لڑ سکے، یا آپ سمجھتے ہیں یہ جو بحری بیڑا روانہ ہوا ہے پہلا اور دوسرا شاید اسی خدشے اور خطرے کے سبب ہے؟ بحری بیڑا روانہ کرنے کی وجہ تو یقیناً جو ہے وہ اس تنازع کے پھیلنے سے روکنا ہے، اور اسی بحری بیڑے کی وجہ سے ابھی تک حزب اللہ کی طرف سے اس طرح کا رسپانس نہیں آ رہا، یا ایران جو ضرور کہتا ہے کہ ٹریگر ہے لیکن ٹریگر وہ دبا نہیں رہا، تو یہ بحری بیڑے کی وجہ سے ہی ہے، یہ ایک ڈیٹرنس ہے جس کو استعمال نہ کرنے کی آخری حد تک کوشش کی جائے گی۔ تو آپ اس کو ابھی تک اس جنگ کو محدود صرف غزہ اسرائیل کے درمیان ہی دیکھ رہے ہیں، ابھی پھیلتا ہوا نہیں دیکھ رہے، کچھ اس کو سلو ڈاؤن گریجولی ہو جائے گی یہ؟ نہیں، ابھی تک اس کے پھیلنے کی مجھے فوری طور پہ کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ ابھی اس کو آج بھی امریکی صدر کا جو انٹرویو ہے ایک امریکی ٹی وی کو، جس میں انہوں نے کہا کہ غزہ پہ دوبارہ قبضے کی کوشش کرنا یہ اسرائیل کے لیے بڑی اور بھیانک غلطی ہوگی، تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ امریکی پریشر اسرائیل پہ بھی ضرور ہے، اگر عربوں پہ ہے، ایران پہ ہے، تو اسرائیل پہ بھی ضرور ہے۔ امریکہ کسی صورت ابھی نئی جنگ کھولنے کے، نئے محاذ کھولنے کے موڈ میں نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ فلسطین کی تحریک آزادی فلسطین کی جنگ کے حوالے سے پہلی بار اس بڑے پیمانے پر حماس نے اسرائیل کو اور اس کے سرپرست امریکہ کو شدید ہزیمت کا دی ہے۔ یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ اسرائیل کے لیے صرف یہ دفاعی لحاظ سے دھچکا نہیں ہے، اسرائیل کے معیشت کو بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ اسرائیل کی جو اپنی تیل تنصیبات ہیں وہ اس وقت بند پڑی ہیں۔ اسرائیل کی بہت بڑی ٹورزم جو ہے وہ انڈسٹری ہے وہ مکمل بند پڑی ہے، تمام ہوٹل بند پڑے ہیں، اور اسرائیل کے لیے دنیا بھر سے فلائٹس بند ہو گئی ہیں۔ تو اسرائیل کا تو بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اسرائیل کی تو اس کا نقصان ابھی جنگ ختم ہونے کے بعد وہ اپنے زخموں کو چاٹیں گے۔ ابھی تو انہیں اپنے زخم نظر نہیں آ رہے، وہ انتقام میں اندھے ہیں، لیکن ان کا نقصان اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غزہ کا نقصان کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کا نقصان اپنا بھی جاری ہے۔ شکریہ آصف شاہی صاحب، بڑے سینئر تجزیہ نگار، بڑی گہری اونگ رکھتے ہیں مشرق وسطیٰ پر۔ اسی کے ساتھ ہی چلتا ہوں ایک بریک کی جانب، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مجاہد ویلی ایک بار پھر حاضر ہے، اور جو ممتاز ماہر امور اور جو بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، جو ہماری حکومتی ترجمان کہہ رہی تھی، اس روشنی میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جنگ ایک بہت ہی خطرناک، بھیانک، خونی لڑائی میں تبدیل ہو رہی ہے اگر امریکہ نے اپنا یہی رویہ جاری رکھا اور اقوام عالم نے مداخلت کی۔ مسئلہ تو سب سے بڑا غزہ کے لوگوں کا ہے، ان محصورین کا ہے جن کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ ہے، اور جو شہید ہوئے ہیں، بچے بچیاں آپ دیکھ رہے ہیں اسپتالوں میں، اور سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے، بجلی کا ہے، غذا کا ہے۔ اور میں اگر پاکستان کے عوام سے جو ہمیشہ ہر مرحلے پر دل کھول کر مدد دیتے ہیں کہ ہماری حکومت کو مجبور کریں، اور ساتھ ہی ساتھ حکومت کا تو اپنا فرض ادا کریں، لیکن انفرادی طور پر بھی اپنے اپنے وسائل سے ساری دنیا کے پاکستانی اور مسلمان وہاں پر خاص طور پر جو مسئلہ ہے خوراک کا، پانی کا، بجلی کا، خیمے کا، بے شمار مسائل ہیں، اور خاص طور پر میڈیکل یقین گروپ جا سکتے ہیں۔ ہم اس وقت فلسطینیوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد ویلی کو اجازت دیجیے۔